یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں خاندان آپس میں اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جھلس کے ختم ہو جائے۔ احسن شاہ ڈرٹی تھا، احسن شاہ ڈان بننا چاہتا تھا، احسن شاہ ایک واحد ڈان کے طور پہ لاہور میں اپنا نام بنا۔ اس شوٹر کی اگر تصویر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ وائرل نہ ہوتی تو یہ شوٹر کئی دن پہلے اریسٹ ہو جاتا۔ السلام علیکم، میں ہوں زبیر امان۔ ناظرین، جب سے امیر بلاج ٹیپو کو قتل کیا گیا ہے تب سے اس کیس میں مسلسل آئے روز کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جب جاوید بٹ صاحب کو قتل کیا گیا تو پھر وہ بھی لوگ جو نہیں جانتے تھے ان کی بھی نظریں اسی کیس کے اوپر لگ گئیں۔ آج کی میری ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ میں نے اس شخصیت سے ٹائم لیا ہے کچھ سوالات کا جواب لینے کے لیے جو کہ پنجاب پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ انہوں نے انویسٹیگیشن میں اپنی بہترین خدمات سر انجام دی ہیں، پھر CIA میں انہوں نے بہت کام کیا، انہوں نے بہت سارے کرمنلز کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ آپ لوگوں نے ان کے بہت سارے انٹرویوز سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ میں وہ سوالات کا جواب ان سے لوں گا جو کہ آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو ظہیر الدین بابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ابھی حال ہی میں یہ انسپیکٹر کے عہدہ سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو نالج بے انتہا ہے۔ پھر اس کیس کو یہ بھی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کو۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ اظہر شوٹر کہاں سے گرفتار ہوا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علاقہ غیر سے پکڑا گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لاہور سے پکڑا گیا ہے۔ اب چونکہ آپ محکمے کے پرانے بندے ہیں تو آپ کے اندر بھی لوگ ہیں، باہر بھی لوگ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے میرے محترم کہ شوٹر پکڑا گیا، پبلک کو بتا دیا گیا کہ شوٹر اریسٹ ہو گیا۔ اب وہ شوٹر پاتال سے پکڑا گیا یا وہ کالا پانی تھا، علاقہ غیر تھا، یا علاقہ غیر سے بھی سمندر پار تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کیس کی تفتیش پہ کسی بھی اینگل سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ شوٹر اگر علاقہ غیر سے بھی پکڑا گیا ہو تو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے پولیس سم ٹائم اریسٹ لاہور سے شو کر دیتی ہے۔ کوئی ملزم کسی A مقام سے پکڑا جاتا ہے تو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کو B مقام پہ ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنے والی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک کو اس میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ پبلک کی دلچسپی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے شہر میں ایک بدامنی کی فضا پیدا ہوئی، ہمارے شہر میں ایک شوٹ آؤٹ ہوا، ہمارے شہر میں قتل و غارت ہوئی، اور اس قتل و غارت کے نتیجہ میں لوگ خوف زدہ ہوئے، اور وہ جو خوف کی ایک فضا تھی اس فضا کو توڑ دیا، کاٹ دیا پولیس کی اس پرومپٹ ایکشن نے کہ بڑے ہی قلیل وقت میں، بہت مختصر وقت میں شوٹرز اریسٹ بھی ہو گئے اور پولیس نے کانفرنس کے ذریعے بتا بھی دیا کہ یہ شوٹرز ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ زبردست ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ سر آپ کو اس کیس کی جو ایچی بیچی ہے وہ سمجھا دیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے۔ سر کتنی ٹیمیں پولیس کی اس کیس کے اوپر کام کر رہی ہیں مسلسل پہلے دن سے؟ دیکھیں، پہلے دن سے یہ کیس چونکہ ہمارے شہر کا اپنی نوعیت کا ایک بالکل منفرد کیس تھا، تو ہر سطح پہ، جو مقامی تھانے کی سطح پہ اور جو زیرک سمجھدار پولیس افسران کرائم فائٹ کر رہے ہیں ان کے لیول پہ، ایز این انڈیویجول میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20-25 لوگ اس کیس کو حل کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے تھے، لیکن 3 ٹیمیں تو باہر طور اس میں براہ راست کام کر رہی تھیں۔ CIA اچرا، جسے آپ CIA اقبال ٹاؤن کہتے ہیں، اور CIA ماڈل ٹاؤن فیصل شریف، اور اسی طرح سے آپ کا جو مقامی تھانہ اس مقدمے سے متعلق جہاں پہ یہ شوٹ آؤٹ ہوا، یہ 3 لوگ تو براہ راست اس میں اپنی ورکنگ کر رہے تھے۔
اچھا سر, CIA کی ایک ٹیم کو اس کیس سے چینج کیا گیا جو کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سنیں, پولیس وہ ادارہ ہے کہ جو عوام الناس کے لیے سب سے آسان ہدف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کے لیے اگر آپ ایک پروگرام رکھ لیں تو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سب سے کم کرپٹ اور سب سے ولنریبل جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پولیس ہے. پولیس سب سے کم کرپٹ اور سب سے ولنریبل پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. کرپشن کا اگر آپ مقابلہ تن آئیں تو میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں, اس کے لیے آپ ایک الگ پروگرام رکھ لیں. مطلب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کرپٹ ہے وہ جھوٹ پولیس بولتے ہیں. کرپٹ ہے. میں نے قطعاً یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ پولیس خدا نخواستہ اپنے گھر پہ جھنڈا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیانتداری اور ایمانداری کا کرپشن ہے. یہ اسی معاشرے کی پولیس ہے نا. پولیس نہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آئی ہے نہ آسمان سے نازل ہوئی ہے. جس ملک میں دودھ میں کیمیکل ملایا جاتا ہے, جس ملک میں جان بچانے والی ادویات جعلی بنائی جاتی ہیں, جس ملک میں گردوں کا کاروبار ہوتا ہے, انسانی اعضاء کاٹ کے فروخت کیے جاتے ہیں اور معصوم زینب کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں, پولیس اسی معاشرے کا, ہمارے اسی معاشرے میں سے پیدا کیا ہوا ایک ادارہ ہے, وہ باہر سے نہیں آیا. لہٰذا اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ بڑے دیندار اور 5 وقت کے نمازی اور جناب یہ تو اپنی صبح کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں, تو میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا سب سے کم کرپٹ, the lesser corrupt department is police and the more vulnerable, جو کہ ایک آسان ہدف ہے, خواہ وہ تھیٹر ہو, خواہ وہ آپ کے معاشرے کی عام روزمرہ کی زندگی ہو, خواہ وہ بدماشیہ ہو, خواہ وہ اشرافیہ ہو. پولیس کو گردن سے پکڑنا, پولیس پہ دھاندلی جمانا, پولیس کو رگڑا لگانا اس ملک میں سب سے آسان کام ہے, اور اس کو لوگ خوب مزے لے لے کے اپنا فرض ادا کرتے ہیں. سر آتے ہیں امیر بلاج کے یہ میں سوال کو مکمل کر لوں کہ پولیس مورد الزام رہتی ہے. پولیس پہ ہر سطح پہ الزامات لگتے رہتے ہیں, کیونکہ پولیس پہ الزام لگانے کے بعد ہی آپ اپنے آپ کو درست ثابت کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پہلے آپ کو پولیس پہ الزام لگانا پڑے گا, بصورت دیگر آپ اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتے. تو اس کیس میں بھی پولیس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی, اس کیس میں پولیس کو پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی, اس کیس میں پولیس کو برادری کے حوالہ سے انوالو کرنے کی کوشش کی گئی, جس کا انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. محض چند لوگوں کی گفتگو سن کے الزامات کی بچھاڑ کر دی گئی پولیس پہ, اور پھر اس کے نتیجے میں پولیس نے کہا کہ جی چلو ٹھیک ہے, اگر آپ الزام عائد کرتے ہیں تو ہم اس ونگ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, دوسرے سے کروا لیں. اب آپ دیکھ لیں تازہ ترین ایک پینل بھی بن گیا ہے. ہم نے کہا جی یہ اتنی شفافیت ہونی چاہیے, اتنا کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے, اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ عوام میں 1% بھی ابہام باقی نہ رہے اس کیس کے حوالے سے. کیا بات ہے جی. CIA پہ ویسے پنجاب پولیس کی نسبت ہمارا اپنا بھی اور بہت سارے لوگوں کا بھی جو یقین ہے وہ ذرا اپ لیول کا ہے. اچھا سر, احسن شاہ, اب اس کی جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ویڈیوز ہیں ذاتی نوعیت کی وہ وائرل کر دی جاتی ہیں, پھر ایک آڈیو ہے وہ وائرل کر دی جاتی ہے. ویسے عموماً جب کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ جاتی ہے, مگر اس کی کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی تھی. زبانی کلامی ہم نے سنا تھا کہ وہ جی ریکی میں ملوث تھا, یا پھر اس نے کچھ ویڈیوز دکھائی تھیں دوسرے گروپ کو. اس میں کیا ایسی وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں اس کی سٹیٹمنٹ کو سامنے لایا گیا؟ دیکھیں یہ نا ایک بالکل الگ سے چیپٹر ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس سوال کے اندر جواب موجود ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی کیس کے, کسی بھی ایک بڑے واقعے کی کنکلوڈ ہونے سے پہلے تمام چیزیں لا کے پبلک کے سامنے رکھ دی جائیں؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو کہ تمام چیزیں پبلک کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں اور پھر پولیس کسی نتیجے پہ ہی نہ پہنچ سکے؟ یہ جو شوٹر تھا, اس شوٹر کی اگر تصویر سوشل میڈیا پہ
اور میڈیا پہ وائرل نہ ہوتی تو یہ شوٹر کئی دن پہلے اریسٹ ہو جاتا. اچھا. وہ کیموفلاج ہی نہ ہوتا, وہ اپنا حلیہ تبدیل نہ کرتا, وہ نقل مکانی نہ کرتا, وہ چھپاتا نہ اپنے آپ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, آپ ماشاءاللہ کرائم کی بیٹ کو ڈیل کرتے ہیں, آپ کے سامنے آ جائیں گی, لیکن ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو اسپیک اباؤٹ احسن شاہ اینڈ مظفر اینڈ آل ادرس جو بھی اس میں انوالو ہیں, ان کو کھل کے بیان کرنا کہ ان کا فلاں چیز وائرل کیوں نہیں ہوئی, فلاں چیز سامنے کیوں نہیں آئی. اس کو کنکلوڈ ہونے دیجئے. یہ تفتیش ابھی ابتدائی مراحل میں ہے, ابھی صرف شوٹرز کے بیانات پولیس کے پاس ہیں. The only evidence of this conspiracy is the shooters جن کو گرفتار کیا گیا. وہ شوٹرز سے جب دائرہ تفتیش مزید آگے بڑھے گا, جب یہ کھلے گی تفتیش اور یہ براڈر اسپیکٹرم میں اس انویسٹیگیشن کو لے کے جائیں گے, تو پھر یہ جب یہ کنکلوڈ ہو جائے گی, حتمی نتائج برآمد ہو جائیں گے, جب فائنل پولیس اپنا نتیجہ اناؤنس کر دے گی, تو پھر ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. پھر یہ وائرلز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی, پھر ان کی اسٹیٹمنٹس بھی آ جائیں گی, پھر اور بہت سی آڈیوز بھی آ جائیں گی. ابھی قبل از وقت ہے, ابھی چند چیزیں راز رہنی چاہیے تاکہ وہ ملزمان جو ہیں وہ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. سر, امیر بلاج تو معصوم سے انسان تھا, اب احسن شاہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, احسن شاہ کا چہرہ اور اس کا باطن دو مختلف چیزیں تھیں. احسن شاہ ڈرٹی تھا, احسن شاہ ڈان بننا چاہتا تھا, احسن شاہ ایک واحد ڈان کے طور پہ لاہور میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا. احسن شاہ نے یہ آگ دوبارہ بھڑکائی جو 14-15 سال سے خاموشی اور امن کی فضا قائم تھی. بلا شبہ صلح والی بات نہیں تھی, کوئی آپس میں بغل گیر نہیں ہوئے, کوئی ریٹن کمپرومائز نہیں ہوا, بٹ ایک طرح سے یہ صلح ہی تھی کہ خاموشی تھی, پن ڈراپ سائلنس تھی. کسی طرف سے کوئی شرارت یا شیطانی اس نوعیت کی سامنے نہیں آ رہی تھی جو یہ گل کھلے ہے پچھلے کچھ عرصے میں. مطلب احسن شاہ کے جو ڈون بننے کی خواہش ہے اس نے اس آگ کو دوبارہ بھڑکایا, اس کے بعد یہ سارا وہ کہتے ہیں کہ اج حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے, میریاں 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے, سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تو یہ جو احسن شاہ تھا یہ ایک فرد واحد کی حیثیت سے ان گلیوں میں دندنانا چاہتا تھا, اور یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں خاندان آپس میں اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جھلس کے ختم ہو جائیں. تو یاد رکھیے, بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہا کرتی. اندرون شہر میں ایک آگ لگ جاتی, اندرون شہر میں لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے پتہ نہیں کس کس حد تک چلے جاتے. یہ وہ والی چیزیں یا یہ وہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ نے فلموں میں دیکھی ہوں گی, مگر ریئل زندگی میں ایسا ہو چکا ہے کہ کیسے ایک شخص ڈون بننا چاہتا تھا اور وہ طاقت کے نشے میں چور ہو کے پھرنا چاہتا تھا. اب میں ایک اور منظر کشی کروانا چاہتا ہوں. اگر آپ سر امیجن کریں یا پھر ہم فرض کریں کہ احسن شاہ جیسا کریکٹر ڈون بن جاتا تو کیا ہوتا؟ آپ نے ممبئی سے ریلیٹڈ واقعات اور قصے تو سنے ہوں گے. اللہ میرے اس شہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائے, اللہ کریم اس شہر کی بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے. اگر احسن شاہ جیسے ڈان بن جائے, اگر احسن شاہ جیسے بدماشی کا پیور بدماشی کا راستہ اختیار کر لیں, تو یاد رکھیے بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہا کرتی. اندرون شہر میں ایک آگ لگ جاتی, اندرون شہر میں لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے پتہ نہیں کس کس حد تک چلے جاتے. یہ وہ بھیانک چہرہ تھا جو بے نقاب ہونے سے پہلے اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا. سر, جو شوٹر پکڑا گیا ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اس نے امیر مصب کا نام لیا ہے یا پھر اس کے اوپر الزام لگایا جی کہ انہوں نے ہم سے یہ سارا کچھ کروایا.
ٹھیک ہے، جاوید بٹ صاحب کو قتل. اب اس میں کتنی کو حقیقت ہے، سچائی ہے، پولیس یا کے پھر پاس- امیر مصعب ایسا کیوں کروائے دیکھیں گا؟ واٹ اے گڈ کوشچن. ایک دادا، ایک باپ، ایک سونے جیسا بھائی چلا جائے، گھر میں کوحرام مچ جائے گا، لوگ پاگل پن کی حد تک پہنچ جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا کہ وہاں پہ شادیاں نہیں بجنے چاہیے؟ وہاں پہ آگ کا ماتم ہی ہونا تھا. اگر شوٹرز یہ الزام عائد کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. بلا فیملی کا ایک شائننگ سٹار، بلا فیملی کا ایک آئندہ آنے والا فیوچر اس دنیا سے چلا گیا. وہ لوگ زندہ کیسے ہیں، مذہب کیسے زندہ ہے، فتح کیسے زندہ ہے، یہ حال ان کے دلوں کا حال وہ جانتے ہیں. ہم ان کے شوز میں نہیں پاؤں ہمارے. ہم لوگ اپنی انداز میں اپنی فکر کے مطابق سوچ رہے ہیں. لیکن اس کو تھوڑا ذرا تصوراتی ماحول پیدا کیجئے کہ ایک فیملی کا پہلے دادا چلا گیا، پھر باپ چلا گیا، پھر ایک سونے جیسا بھائی چلا گیا. تو بالکل وہ شوٹرز ہائر کر سکتا ہے، کر سکتا تھا. لیکن یہاں پہ سوال ہے لیکن میں شوٹرز کے بیانات کو حتمی نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس اپنی تفتیش مکمل کر لے، پولیس ایک حتمی نتیجہ عوام الناس کے سامنے پیش کرے، وہ اوتھینٹک ہوگا، وہ ریلائبل ہوگا، اور وہ ابھی تک آنا بقایا ہے. اچھا، یہ آپ نے بھی بات سنی ہوگی کہ پیچھے نا ایک تیسری پارٹی ہے، تیسرا کردار ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں خاندان آپس میں اکٹھے نہ ہوں، ملے نہ، ان میں سلوک نہ آئے. تو یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا کردار ہے جسے یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ ان کی صلح ہو آپس میں؟ امیر بلاج کی جو غلطی تھی، جس کی وہ سزا بھگتی اس نے، یا یوں کہہ لیں کہ جس غلطی کے باعث امیر بلاج کے ساتھ ظلم ہو گیا، وہ تھی اس کی کمپنی، وہ تھی اس کی لنڈ مشتنڈ پارٹی. ہم جو لاہوری ہیں نا جی، میں تو آپ لوگوں کے شہر کا ایک پردیسی ہوں، لیکن چونکہ میری اسکولنگ، میرا کالج، میری یونی لاہور ہے، تو میں نے بھی اس شہر کا پانی پیا ہوا ہے. تو ہماری جو لاہور کی ریتل ہے نا جی، وہ ہمیں جینے نہیں دیتی. ہماری جو یاریاں ہیں، ہماری جو محلے داریاں ہیں، ہماری جو گلی محلے کی سیاست ہے، اور ہماری جو بیٹھک ہے نا، وہ نہیں ہمیں جینے دیتی. امیر بلاج جس لیول پہ پہنچ چکا تھا، مطلب ایجوکیشن کے معیار کے مطابق اور ادروائز پیسے کے معیار کے مطابق، امیر بلاج کو اب اپنا سوشل سرکل چینج کر لینا چاہیے تھا. امیر بلاج کو اپنا لائف سٹائل چینج کر لینا چاہیے تھا. میں امیر بلاج کے چند ایک ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو اس شہر کے انتہائی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں. میرے براہ راست ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. میں ان لوگوں کو، وہ میری فیملی ہیں، وہ میرے اپنے چھوٹے بھائی بہن بچے ہیں، جو امیر بلاج سے بڑی محبت کرتے تھے. کاش امیر بلاج اپنی محلے کی سیاست سے نکل کے، اس گلی محلے کی پالیٹکس سے نکل کے، جن لوگوں میں وہ اب بیٹھنا شروع ہوا تھا، ماڈل ٹاؤن اور ڈی ایچ اے اور ان علاقوں میں، تو اسے ادھر موو کر جانا چاہیے تھا. جو بدقسمتی ہے ہماری لاہور کی، جو ریتل ہے، وہ ہمیں جینے نہیں دیتی. لاہوریا تے جڑا نا، وہ کہندے نے یورپ جا کے بھی نا بھج کے پٹھورے کھان لاہور آ جاتا ہے. تو بس وہ نہیں ہمیں جینے دیتا، اور اسی کی وجہ سے یہ بہت بڑا لاس ہوا امیر بلاج کا. سر بس آخری سوال ہے کہ پولیس اب ان شوٹروں کو کب منظر عام پہ لے کر آئے گی، اور ابھی کون سا ایسا کردار ہے یا پھر ایسا بندہ ہے جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کوششیں کر رہی ہے؟ وہ جو گھر کا بھیدی ہے نا جی، جس نے یہ ساری پلاننگ کی، جو اس ساری پلاننگ کے پیچھے ہے، وہ ذرا منظر عام پہ آ جائے. جس نے شوٹرز کو ہائر کیا، اور جو نیا پینل تشکیل دیا گیا ہے، بڑے ایماندار پولیس افسران ہیں. ان کی
کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جس میں سے جو ایک ابو آل جو شخصیت ہے اس پینل میں، جن کو میں جن کی والدہ گرامی نے ان کو سورہ یاسین کی تلاوت کے دوران جنم دیا ہوگا، وہ ہیں شہزاد رفیق اوان۔ شہزاد رفیق اوان وہ ایس پی ہیں کہ کوئی انسان خواہش کر سکتا ہے کہ اس کی اولاد ویسی ہو، کوئی انسان خواہش کر سکتا ہے کہ ان کا دماد ایسا ہو، تو وہ اس ٹیم کے سربراہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد افتخار رسول باجوہ، ونڈرفل آفیسر، فورنزک ایکسپرٹ، دہشت گردی کی تفتیشوں کے ماہر۔ اور پھر اس کے بعد رانا زاہد صاحب منجے ہوئے پولیس افسر، مشاق، پورے کھلاڑی پولیس افسر ہیں، مطلب بڑا زیرک پولیس افسر ہے پولیس افسری کے اعتبار سے اگر آپ بات کریں۔ اور ایک انتہائی شریف النفس آدمی اعجاز ڈھلوں، شریف آدمی، سادہ بیچارہ۔ وہ لوگ جو اب اس پینل میں لوگ آئے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ پھر اگر اس کے بعد بھی عوام الناس خدشات کا اظہار کرے اور عوام الناس جو ہے وہ اعتماد نہ کرے تو پھر بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ جب تک ایسے افسران ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں موجود ہیں، اور خاص کر یہ وہ ٹیمیں جو کہ اعلیٰ افسران کی قیادت میں اس کیس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور اس کو حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں، ہماری دعا، ہماری سپورٹ ان افسران کے ساتھ ہے۔ ہم پورا شہر لاہور، پورا ملک پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امن آنا چاہیے، ان دشمنیوں کو اب ختم ہونا چاہیے، یہ جو ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کو اب رکنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایسا ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ، ایسے افسران میرے ملک میں آ چکے ہیں۔ تو ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔